السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ظالم حکمران پیش کر رہے ہیں جو کہ اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہیراٹ اعظم۔ دوستو، یہ وہی ہیراٹ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے ہے۔ 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیراٹ ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوزف نے اس کے مظالم کی بے شمار واقعات رقم کیے۔ اس ظالم شخص نے اپنی 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو قتل کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے وحیدِ اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس اور اپنے چچاؤں کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر آتا ہے نیرو روم۔ نیرو روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہوں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، بعد ازاں کچھ عرصے بعد اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف دی روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر ہی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا اور ان پر مقدمات چلوانے کے بعد بہت سو کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ دوستو، اس کی یہ ذہنی کج روی بالآخر اتنی بڑی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے لیوپولڈ دوئم۔ لیوپولڈ دوئم نے 1865 سے لے کر 1909 یعنی اپنی وفات تک بیلجیم کے دوسرے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ 9 اپریل 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کو ایک اور نام سے بھی شہرت ملی اور وہ تھا کانگو کا قصاب۔ اسی سے اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانگو ربر کی دولت سے مالا مال تھا اور لیوپولڈ کی حریصانہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجیں چڑھا دیں۔ کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذات خود کبھی کانگو میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن صرف اس کے حکم پر ہی اتنے زیادہ بے گناہ انسان تہ تیگ کر دیے گئے۔ اس کی سنگ دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی افواج کو یہ احکامات بھجوا رہا تھا کہ کانگو کا جو بھی مقامی باشندہ اس کے خلاف بغاوت کرے، اس کا سر کاٹ کر بطور ثبوت کے بادشاہ کی خدمت میں بیلجیم بھیج دیا جائے۔ دوستو، یہ سامراجی استحصال کی بدترین مثال تھی۔ بالآخر اس پر ان مظالم کا بیرونی دنیا کی طرف سے اتنا دباؤ آیا کہ اس کو اپنے یہ احمقانہ احکامات واپس لینے پڑے، مگر کانگو پر اس کا یہ سامراجانہ قبضہ دہائیوں تک برقرار رہا۔ دوستو، اس کے بعد ہے کالیگولا۔ یہ لفظ کالیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون، پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کالیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی کو بھی معاملے میں بحث شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، نیز دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اوپر سے وہ بہت شیخی خور تھا۔ اس کا زمانہ بعد از میچ کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کی مطلق العنانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینئر وزیر نامزد کر دیا تھا۔ دوستو، ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے کنگ جان۔ کنگ جان کو بآسانی انگلستان کی تاریخ کا ظالم بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے حصول کے لیے اس نے اپنے بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعے میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔
دوستو، اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی اور بحری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر محصولات عائد کیے، معززین کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور آمیروں کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت بھی ہتھیا لی۔ دوستو، چھٹے نمبر پر آتا ہے سیمیلین روبس۔ یہ 1789 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم ممار تھا اور بعد از انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 6 مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاستدان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گیلوٹین کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کو خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن بھی گلوٹین کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ دوستو، 7ویں نمبر پر ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام مغل قبائل کو متحد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایات بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد ہے ولاد دی ایپلر۔ نام شاید آپ کے لیے اجنبی ہو مگر اس شخص کا نام اور بھی ہے جو زبان زد عام ہے اور یقیناً آپ نے بھی ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ لیکن یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلے دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ یہ اس سے بھی زیادہ وحشانہ طریقے استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا، اور وہ ایسے کہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طریقے سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ دوستو، وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی افواج کنووں کے پانی میں زہر ملا دیتیں، فصلیں اجاڑ دیتیں اور وبائی امراض کا شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر انہیں بھی موذی وبائی امراض میں مبتلا کر دیتیں۔ 1430 میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو دی ایپلر میخیں ٹھونکنے والا خطاب ٹارگوس نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونکنے کے احکامات جاری کیے تھے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ایوان دی ٹریمبل۔ 25 اگست 1530 کو پیدا ہونے والا روس کا یہ بادشاہ 16 جنوری 1547 کو تخت نشین ہوا اور اپنی موت یعنی 28 مارچ 1584 تک حکمرانی کرتا رہا۔ روس کے بادشاہوں کا لقب زار ہوتا تھا۔ اس سے قبل اسی کا ہم نام ایوان دی گریٹ بھی زار رہ چکا تھا، جو اس کا دادا تھا، اور اس نے بھی روس پر بڑے دبدبے کے ساتھ حکومت کی تھی، لیکن ایوان دی ٹیریبل اس معاملے میں اپنے دادا سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے نہ صرف روس کو متحد کیا بلکہ اس کو ایک مستحق مملکت میں بدل ڈالا۔ مگر دوستو، اس تمام مرحلے کو سر کرنے میں اس نے جو مظالم ڈھائے اسے اس کی وجہ سے دی ٹیریبل کا خطاب ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بچپن کافی مشکلات میں گزرا اور اسی کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر شدت پسند ہو گیا۔ وہ بچپن میں چھوٹے موٹے جانوروں اور پرندوں پر تشدد کر کے لطف حاصل کرتا تھا۔ جب وہ روس کا زار بنا تو ابتدا میں اس نے کافی اچھے طریقے سے حکمرانی کی، لیکن ملکہ کی وفات کے بعد سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور یہیں سے اس کے ظلم و ستم کے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے امراء کی جائیدادوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے اور اپنی ایک ایسی ذاتی پولیس فورس قائم کی جو اس کے حکم پر اس کے حیالفین کو کچل کر رکھ دیتی تھی۔
دوستو، اس نے اپنے ان اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے دربار کے کئی معززین کو ان کے منصبوں سے یہ ہٹا کر الزام لگایا کہ وہ ملکہ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے اپنی حاملہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا۔